بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف واقعات کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور پہلے ایک اعرابی کا واقعہ سنایا تھا۔ اس میں آگے فرماتے ہیں، مرد نے کہا بیوی سے، اچھا چلو جو تو کہے گی میں تیرا حکم مان لوں گا، اور جو اچھائی برائی آئے گی اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ اور میں تیری گل مان لاں گا، اچھی ہے یا بری ہے میں چھڑ داں، میں تجھ میں فنا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں عاشق ہوں، اور عاشق کو محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ عورت نے آگے سے جواب دیا، یہ بات تو چلاکی سے تو نہیں کر رہا کہ میرا راز کھل جائے؟ تو گل ایس مارے کیتی کہ میں اندر پیٹے دی گل تمہیں دساں، ایس مارے تو میرے نال گل کیتی۔ اس نے کہا، اللہ دلوں کے بید کو خوب جانتا ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کر برگزیدہ کر دیا، اس جسم میں جو ان کو دیا تمام علوم بر دی جو لوح محفوظ میں موجود تھے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ کریم نے ان کو علوم عطا فرمائے، اب وہ اس جسے میں سارے علوم بر دیے گئے، ابد تک کے حالات سے واقف کر دیا، اور اپنے اسماء کی تعلیم کے ذریعے ان کو سب کچھ پڑھا دیا۔ اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا جواب نہ آیا، تو کہتے ہیں کہ اس علم کی تعلیم نے فرشتوں کو مدہوش کر دیا، اور وہ کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں جو تو نے ہمیں بتایا۔ ہر ایک کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے بتایا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو کہا کہ جو انکشافات حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئے آسمانوں پر رہتے ہوئے، ان فرشتوں کو حاصل نہ ہوئے، اور ایک جان میں وہ سب کچھ سما گیا جس کے لیے ساتوں زمینوں آسمان تنگ تھے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر یہ سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بھر جائیں، تو پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان نہیں ہو سکتی، یہ سارے کے سارے بن جائیں۔ اور اس میں ایک چیز بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا، وہ ازلی اور ابدی سرمدی کیسے وجود میں آیا، خود کیا ہے، تو اس کی ذات کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کرنا، اس کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا جب لوگ پوچھیں گے، اچھا یہ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ ہمیں جب یہاں پر بات آئے تو کہنا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس سے آگے حد نہیں۔ ہم نے سمجھنا ہے صفات سے اللہ کریم کو، ذات سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ذات جسم رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے، کیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اور اس لیے جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ کلام الہی ہے، اس کلام الہی پر غور و فکر کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے جو ہمیں کتابی شکل میں ملی ہے۔ ہم نے ایک قانون پر رہنا ہے، کیونکہ یہ قانون پر رہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب نے مر جانا، کوئی بھی دین کوئی بھی مذہب والا ہو کوئی زندہ نہیں رہے گا، سارے ہی مر جائیں، اور مرنے سے پہلے آپ نے اپنا تجزیہ، اپنا نقطہ، اپنا ایمان کن چیزوں پر ہے، کن بنیادوں پر وہ لے کر مرنا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، آؤ کھاؤ پیو ہوش کرو چلے نکل جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ دنیا میں غرق رہے کہ دین میں غرق رہے، آپ کی کوشش کیا تھی؟ آپ کی کوشش غریبی امیری نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کوشش ہونی ہے خیر اور شر، خیر کیا اور شر کیا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ علم کی باتیں بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور بات حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ مرد نے بیوی سے کہا، حالانکہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں، تو
تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اوپر نیچے کہیں نہیں سما سکتا، میں زمین و آسمان اور عرش میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن تعجب ہے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ خیر جو میں نے کئی دفعہ کہا ہے آپ لوگوں کو کہ جب کوئی تصوف کی بات ہو نا اس کو غور و فکر کرنا ہے۔ آپ نے نعرہ لگا دیا، مجھے بتائیں یہ بات لکھی کہاں ہوئی سرکار کی؟ کوئی حوالہ دیں گے؟ انہوں نے بغیر حوالے کے لیا، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ یار حوالہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کوئی بات سنتے ہیں فٹافٹ ہی نعرہ لگا دیتے ہیں، جب تھوڑے دل میں پشوری لگے۔ بڑے غور و فکر کرنا چاہیے، لکھا کہاں ہے کہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے؟ پھر مومن کون ہے؟ آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں ہے، کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے آگے بتایا صوفی کی کتابیں پڑھنے سے پہلے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سنتے جائیں، کیونکہ وہ لازمی نہیں کہ صحیح حدیث سے لکھتا ہو، ضعیف حدیثوں سے لکھتا ہو، ان میں من گڑت بھی ہوتی ہیں۔ تصوف کی تقریباً ساری کتابوں میں من گڑت حدیثیں شامل ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں لیکن من گڑت بھی ہیں۔ مثلا من گڑت کیوں ہیں؟ کیونکہ جب بیٹے انہوں نے لکھی نا، انہوں نے کہا کالا کے آگے یہ نہیں لکھا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کالا کا مطلب سرکار نے فرمایا۔ اب وہ کس صوفی کا قول انہوں نے لکھا وہ معلوم ہی نہیں تھا۔ جیسے میں نے اس کل شاید بیان کیا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ امام راضی کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ربی حبلی حدیث کا لفظ نہیں ہے، امتی امتی ہے، ربی حبلی امتی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے اس لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو پیچا پڑا ہوا ہے نا وہ جاہلوں سے بھی پڑا ہوا ہے جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، تو میں ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پر الزام نہیں آنا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے بغیر ہیں، ہمیں حدیثیں پتہ ہی کوئی نہیں جی، جو منہ آؤ کٹ دو شیعہ کی طرح، جو کیا جو حضرت علی دا قول ہے، جن نے اخبار چ لکھ جو حضرت علی دے قول نے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول ملتے ہی نہیں ہیں۔ جو نہج البلاغہ کتاب ہے وہ بھی کسی نے ان سے منسوب کی ہے، ان کی کتاب نہیں ہے۔ 40 ہجری میں جن کا وصال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، 40 ہجری میں جن کا وصال ہو گیا، انہوں نے پہاڑ پر بیٹھ کے لکھی تھی نہج البلاغہ۔ کہاں پر بیٹھ کے لکھی تھی؟ جب حدیث کی کتب نہیں ابھی آئی تھیں مارکیٹ میں کتب آئی ہیں بنو عباسیہ کے دور میں، 131 ہجری کا دور کیا کہتے ہیں حضرت اموی دور تھا، حضرت میر معاویہ رضی اللہ کا جو نسل در نسل تھا، تو اس میں نہیں آئی مارکیٹ میں۔ یہ کہاں سے آگے نہج البلاغہ؟ اس میں جھوٹم جھوٹ ہے۔ جب کہیں گے نا بات کریں گے اہل تشیع حضرات کہ قرآن اور اہل بیت، سرکار نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، اس حدیث کا حوالہ نہیں دیں گے کہ کس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، تاکہ ہم باقی حدیثیں بھی اس کتاب کی دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے قرآن اور اہل بیت۔ اچھا چلو اہل بیت کی تعلیم کون سی کتابوں کی آپ مانتے ہو، یہی بتا دو۔ اس لیے بیٹے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ جس بات پر آپ نعرہ لگا رہے ہیں وہ کس بات پر لگا رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے میں اوپر نیچے کہیں نہیں سما سکتا، میں زمین و آسمان اور عرش میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن تعجب ہے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہے تو ان دلوں میں تلاش کر۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا تو پالے گا اے پرہیزگار میرے دیدار کی جنت کو۔ یہ انہوں نے لکھ دیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے نا، وہ یہ ضرور آتا ہے کہ غریبوں سے نفرت نہ کرو، ٹھیک ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں سے نفرت نہ کرو، کیونکہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں نا، جو آزمائشوں میں پڑے ہوئے دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو ایک غریب صحابی آ کے، ہو سکتا ان کے جسم سے بدبو آتی ہو، وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے بس ایسے کر کے دیکھا ان کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد ایسے نہ دیکھ، ان کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہے، یعنی غریبوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو بات سننی ہے سمجھنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حضور سے منسوب کرنے سے پہلے خود غور و فکر کرنا۔ تو اس لیے میرے بندوں میں داخل ہو جا تو پالے گا اے پرہیزگار میرے دیدار کی جنت کو۔ کہتے عرش نے باوجود اپنی وسعت اور اپنے نور کے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ عرش نے باوجود اپنی وسعت اور اپنے نور کے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔
عرش کی بڑائی اپنی جگہ، لیکن صورت کیا چیز ہے؟ جب معنی آ پہنچے، ہر فرشتہ کہتا تھا کہ زمین میں ہم نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، لیکن زمین کے ساتھ یہ کیسا تعلق ہے جبکہ ہمارا حمیر آسمان سے ہے؟ یہ نور طریقیوں کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اب ہمیں معلوم ہوا اے آدم، وہ ہماری زمین کے ساتھ محبت تیری خوشبو کی وجہ سے تھی، کیونکہ مٹی سے بنے تھے نا، کیونکہ تیرے جسم کا تانا بانا زمین تھی، تیرے حاکی جسم کو اس جگہ سے حاصل کیا اور تیرے پاک نور کو اس جگہ چمکایا۔ پہلے جب اللہ نے ہمیں زمین سے منتقل ہونے کا حکم دیا تو میں بہت باری پڑھا، ہم زمین پر تھے اور زمین سے غافل تھے، اس خزانے سے غافل تھے، اس زمانے سے غافل تھے جو اس میں موجود تھا۔ ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ یہ انسان یہاں فتنہ و فساد پیدا کریں گے۔ اللہ کے حلم نے ہمیں بولنے کا خوب موقع دیا، لیکن ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آ گئی ہے کہ مصداق اس نے ہماری گرفت نہیں کی تاکہ بعد میں کسی کو آدم علیہ السلام پر کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اب یہ باتیں وہ فرشتوں کی بیان کر رہے ہیں اور اہمیت کیا جتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باب آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے نا، اللہ نے ان کو جو تاج پہنایا، وہ تعریف میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کر کون رہے ہیں؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن فرشتوں نے کہاں یہ باتیں کی، وہ کہیں نہیں لکھی، یہ اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو مٹی سے محبت اس لیے ہوئی کہ ہم تو مٹی سے محبت اس لیے کر رہے تھے۔ حالانکہ جب زمین کو پیدا کیا گیا اس وقت کیا فرشتے وجود میں تھے؟ یعنی وہاں پر زمین میں تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو ایک سوال ہوگا۔ تو جب زمین کو پیدا کیا تو زمین گھومتی تھی، اس لیے وہاں پر پہاڑ میہوں کی طرح ٹھوک دیے تاکہ یہ ہلے نہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین نہیں ہلتی، سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ زمین نہیں گھومتی، سورج اس کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ اس کو ٹھوک دیا گیا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، کیا اس سے پہلے فرشتے موجود تھے؟ نہیں۔ وہاں فرشتے کہاں پر وجود میں تھے؟ وجود میں اوپر تھے، یہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس لیے یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا تاج پہنایا گیا، اور علم آپ سب کی معراج ہونی چاہیے۔ علم کے بغیر فقیری بھی نہیں، علم کے بغیر پیری بھی نہیں، علم کے بغیر مومن بھی نہیں، اور علم سے ہی ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ علم سے ہی ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو ہم لڑ رہے ہیں نا، یہ شیطانی لڑائی ہے۔ جیسے بس انہیں انگل آتی تو لڑ پے سی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم لڑ کس بات پر ہیں۔ میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جائے نا تو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا غلطی کون سی کر رہا ہوں، میں کون سی کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہی ہے، یہ بھی نہیں پتہ لگتا۔ جب کیونکہ بندہ سمجھتا نہیں نا، بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی اس لیے ہماری ہوتی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے چھوٹے پیمانے پر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جب ہم اسے بات کرتے ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر جواب دیتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ بڑا۔ اس لیے ہماری ناراضی وہ چھوٹے سے بنتی نہیں، یا تو پہلے اس کو چھوٹا بن کر سمجھاؤ کہ ہمارا مفہوم یہ ہے۔ اب میں محمود کو سمجھاؤں یا اس کو سمجھاؤں، دانیال کو سمجھاؤں، کیا سمجھاؤں گا؟ ان کو وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی، ابھی نہیں آئے گی۔ وہ بھی ان کی توجہ اور طلب کے ساتھ ہوگا کہ جس کی توجہ اور طلب ہوگی وہ سیکھنا چاہے گا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے تو 2-2 4-4 سال تو ان کو سمجھ نہیں آنی۔ جو ہم باتیں کر رہے ہیں بیٹے، یہ کہاں سمجھ آنی ہے اتنی جلدی؟ یہ تو آنی نہیں ہے۔ 2-2 4-4 سال یہ بیٹھے رہے تو شاید وہ سمجھ آنی شروع ہے کہ کہنا کی پہ، وہ بھی توجہ کے ساتھ بیٹھنے سے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کی جو انہوں نے فرشتے تعریف کر رہے تھے اس کو سمجھایا۔ آگے کہتے ہیں سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے زیرو ہے۔ سینکڑوں ماں باپ، بلکہ میں کہتا ہوں سارے ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے، زیرو ہے۔ کیونکہ ہم نے آگے بھی کہا تھا، پہلے ہم پڑھا کرتے تھے اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہم نے پتہ کیا تو یہ بھی حدیث نہیں تھی، ایسی بھی کوئی حدیث نہیں تھی۔ پھر معلوم ہوا بھائی اللہ کریم پیار کرتا ہے، ساری ماؤں سے زیادہ کرتا ہے۔ جو ساری مائیں کر سکتی ہیں نا، وہ ایک طرف رہا، اللہ اس سے زیادہ کرتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پیار تو ہم سے کرتا ہے، مگر وہ ہمیں آزماتا بھی ہے، وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مرواتا بھی وہی ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ کریم۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ کریم۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کریم۔ اب بندہ لڑ کے نظر آیا بندوں سے، جیسے کسی نے نظر لگا کر ہمارا رزق بند کر دی، جیسے کسی نے نظر لگا کر ہماری دنیا بند کر دی۔ وہ لڑائی کس پر ہو رہی ہے؟ دنیا پر۔ اصل پرابلم اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے تو کھول دے، وہ چاہے تو نہ کھولے۔
پھر اس میں بھی ہم نے دیکھنا کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کون سا رزق چاہ رہے ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، اور روزانہ کے روزانہ کے حساب سے ہمیں کیا رزق ملتا ہے۔ مثلا میں ایک گھر دیکھنے کے لیے گیا، 2.25 مرلے کا گھر تھا، گنیے میں نہیں بنا ہوا تھا اور ٹوٹا پوٹا تھا، زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، بے ڈنگا سا تھا۔ اب جو ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس سے مقابلہ کریں، ہم کہتے ہیں یہ کہاں پھنس گئے، کیونکہ اس گھر کو دیکھ کر بندے کو لگنا بے ڈنگا سا گھر ہے، یار کیا یہاں پر آ کر نظر دل نہیں کرتا۔ اب جس نے اچھی چیز دیکھی ہو اس کو وہ چیز دکھائی جائے، اسے پسند نہیں آئے گی، لیکن جو وہاں پر رہ رہا ہے اس کے لیے اوقات کے لیے کافی ہے۔ کہتا ہے اسی کاروبار سے نہیں نہ نکلے یار، ساڈا گھر تے ہے نا۔ ہمارے نزدیک وہ اس کی اہمیت کوئی نہ ہو، لیکن اس کے نزدیک اہمیت ہے کہ ہمارا گھر تو ہے، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہے، کوئی گار تو نہیں اور سڑک تے نہیں نہ پہ، اپنے گھر اس سے بیٹھے ہیں نا، بھاویں وہ بدبو ہی آندی، گھر تے ساڈا اپنا نا۔ اب ہر ایک کی جو حیثیت ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا کیا پیمانہ ہے، اس کا کیا پیمانہ ہے، اس جیسا وہ بننا نہیں چاہتا، اس جیسا بن نہیں سکتا۔ اب لڑائی یہی ہے، اس جیسا بننا نہیں چاہتا، اس جیسا بن نہیں سکتا۔ اب اپنے آپ کو مانے گا کیسا، اس سوال یہ ہے، کس طرح سمجھے گا کہ میں یہ میرا نواسا ہے نا، تو کسی مرتبہ کہے گا نانا ابو آپ کے گھر رہ لوں، میں کہ چل گھر اپنے گھر جا، اپنے گھر، نہیں یہ نیا گھر لگ رہا ہے نا، میں یہی رہ لیتا ہوں۔ اس کی اپنا دیکھنے کا انداز ہوگا کہ یار یہ خوبصورت لگ رہا ہے تو میں یہاں پر رہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں چل بابا گھر چل، ساڈے پکھا لگنا، تیری وجہ نے ایک اور پکھا لا لیے، بجلی کا بل زیادہ آئے گا، چل اپنے گھر چل۔ یہ میں اور طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس بچے کا جو پیمانہ وہ اور ہے، اس نے آنا ہے، سب سے پہلے دیکھنا فریج میں پڑا کیا ہوا ہے، ایتھے نظر نہیں آتا تو اتنے کی پہ ہے، اور کہے گا میں کہ تو آندھی فریج کھول لینا، میں نا اب چیز نہ اوپر والے فریزر میں رکھے، میں وہ بھی کھول لوں گا، اب اس کی بات سمجھا رہا ہوں کہ اس بیچارے کا سوچ یہ ہے۔ اب ہم اس کے مطابق سوچیں یا اس سے بڑھ کر سوچیں، وہ چھوٹا ہے نا، اس کا سوچنے کا پیمانہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمینگی پیدا نہ ہو، کوئی لالچ پیدا نہ ہو، یہ کسی کی جا کے چلو اپنے گھر میں کسی کے گھر فریزر نہ کھولے، کسی کی فریج نہ جا کر کھولے، وہاں دیکھے نہ کیا پڑا ہوا ہے، بلکہ کسی کے گھر کچھ لے کر جائے، بنسبت یہ کہ وہ جائے کہ دیکھے کہ کس کے گھر میں کیا پڑا ہوا نہیں، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھانا پڑے گا سال میں بیٹے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے زیرو ہے، ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ خاوند نے بیوی سے پوچھا کہ اب بتا میں کس طرح روزی حاصل کروں، تو لڑائی چڑھ رہی تھی، تو روٹی کو ماندا کوئی نہیں، کردا کی نہیں، انہوں نے کہا چل میں تیری ہوں گل مان لاں گا، تینوں نظر انداز کر داں گا، جو تو کہیں گے وہی کر لاں گا، میں تیرے چ فنا ہو جانا۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کسی کی مان لو، ٹھیک ہے، یا وہ تمہاری مان دے، یا کسی کے بن جاؤ، یا کسی کو اپنا بنا لو، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ورنہ تیسری حالت نہیں ہوتی۔ جب ہم کیا کہتے ہیں میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہوتے ہیں نا، بیوی نے کہنا ہوتا ہے میرے یہ ہیں معاملات، تیرے یہ معاملات ہیں، تو میرے نال انج رہنا، تو مرد کہتا ہے تو نے میرے ساتھ انج، جب درمیانی رستہ نکل آئے گا وہ ٹھیک ہے۔ مثال ہے، میں خود اپنے گھر میں ہوں، میرے گھر والے کہیں نا ہم نے جانا ہے اپنے گھر جانا ہے، میں کبھی نہیں روکتا، میں جاؤ، کیونکہ ان کو روکنا بنتا نہیں ہے۔ جب میں اپنی مرضی سے ہر جگہ چلا جاتا ہوں تو ان کو بھی تو مرضی کرنے چاہیے۔ میں دین کی تبلیغ کے لیے رات 11 بجے آؤں، 12 بجے آؤں، صبح نکل جاؤں، کسی کے ساتھ ملنے چلا جاؤں، میں ٹائم دوسروں کو دے رہا ہوں، جب وہ نکلنا چاہیں تو میں کہوں نہیں میں کہا آ رہا ہے، تسی غائب ہی ہو، نہیں ٹھیک ہے جانے دو۔ مجھے یاد پڑتا ہے میری دادی اماں جو تھی نا، وہ سوشل ویلفیئر تھی، ویلفیئر کا کام کرتی تھی، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہونا وہاں چلی گئی، کسی کو لے کر جانا وہاں چلی گئی، کسی کے گھر میں پتی ختم ہو گئی ہے چاہے کہ وہ دے دی، پیناڈول کی گولی ختم ہو گئی وہ دے دی، پرانے دور کی بات ہے نا، وہ کیا کرتی تھی۔ اور ہمارے دادا ابو جب آنا کرنا نا گھر میں، ان کی وہ دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، تو جب دادا ابو نے گھر آنا کرنا تو میری پھپھو جو تھی نا ان کی بیٹی، انہوں نے کہنا ابو آج امی پھر نکل گئی ادھر گئی ہوں، میرے دادا ابو نے کہنا بات سن مجھے تو آ کے ایک کپ چائے چاہیے ہوتا ہے دفتر سے، وہ مجھے مل جاتا ہے، وہ جہاں جانے دے،
اچھا ہی کام کرتی پی ہے نا، ویلفیئر دے کرتی پی ہے نا، تو جان دے۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اسی گھر ہے تو گھر، اسی گھر نہیں تو جتھے مرضی جا، لیکن جدو میں گھر ہے تو گھر ہونا چاہیے، تو خود ساڈا الٹا حساب ہوتا، آپ جتھے مرضی جائیے وہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی سوچ کیا ہے، ہماری کیا سوچ ہے، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب تک آپ نہیں سوچیں کہ دوسروں کو آزادی نہیں دیں گے، آخر کسی نہ کسی موقع پر جا کے وہ بول پڑیں گے۔ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، جو خاوند کما کر دے رہا ہوتا ہے، جب عورت کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے نا اور کمائی کرنے لگ پڑتا ہے تو عورت پرواہ نہیں کرتی، اور کہے چل جا بابا تو کی کھانا خراب نہ ہوتا، تو کی دینا پہ کمائی تو میرا پتر کرتا پہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میری پھپھو تھی، تو ان کا جب بیٹا جوان ہوا تو اپنے خاوند کو کہنے میں نے تیری لوڑ ہی نہیں، صاف منہ پر ہی کہنے لگے مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، صاف ہی کہہ دی۔ اور اللہ کا کرنا کیا ہوا، بچے فوت ہو گئے، جوان لڑکا فوت ہو گیا۔ اب جب وہ دوبارہ اس کے خاوند کی طرف رجوع کیا، یعنی اس کی طرف توجہ کی، خاوند کہتے تو تے آپ ہی کہندی سی مینوں تینوں میری لوڑ ہی نہیں، ان کا تو منہ لانی ہے میں ہوں تکلیف چکاتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ اگر آپ کو بیوی کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ بھی رہیں، آپ کو نہیں بھی ضرورت تب بھی اس کے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ یہی کھیل ابھی یہاں پر کھیلا جا رہا ہے، میں تو ویسے آپ کو دو عرفی باتیں سکھا رہا ہوں نا، یہ کھیل یہاں پر سمجھانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے کہ عورت غریبی کا رونر ہو رہی ہے، وہ اسے قناعت پسندی کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے قناعت تو ایک خزانہ ہے، وہ خزانہ ہی نکال لے، تو جس کو خزانہ کہتا ہے تو وہ خزانے نکال لے، کام تو کر کے دکھا۔ اب اس نے کہا چل جو تو کہنی ہو کر لینا، میں نے دس اب میں روزی حاصل کیسے کروں؟ روزی حاصل کرنا بیٹا کوئی مشکل نہیں ہوتا، میں یہ لگا ہوا ہے نا آئس کریم لگانے والا، یہ کچھ کما کے جائے گا، کوئی پھلے لائے ہوئے ان کے سٹے لا کے بیٹھا ہوئے گا، کوئی آلو چھولے لا کے بیٹھا ہو کمائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو نچلے طبقے کا بندہ کما سکتا ہے ہم نے نہیں کمانا، میں نہیں بیٹھ سکتا لوگوں کے سامنے، میں 10 روپے کی چیز نہیں بیچ سکتا، ہمارے ادھر یہ پرابلم، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے گھاٹے کا سودا ہمارا ہوتا ہے، بھائی آپ کو اللہ نیچے کر دے تو نیچے والے رہ جائیں۔ ان کو ٹھک گئی ہے بھاجی ہوں کرنی پیندی کی کریے، پہلے ایسا ہوں ایسا تو جتنے رکھے سی وہی ہیں۔ کوئی آ کے سانو کہے تسی او سو، کہتے پرانی گل ہے، اج اسی اسی حال ہی رہنے، اسی اپنی چال ہی رہنے، وہ نہیں رہتے، جو بدل دیتا تو پھر بدل دیتا، گل ختم۔ اسی وہ سوچ رہے نہیں اسی او ساں، اسی کی ہاں ہوں جو اسی او ہاں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بندہ پہلے ڈاکو ہو، نیک صحبت میں بیٹھ کے وہ ٹھیک ہو جائے، اب وہ کیا کہے میں پہلے کیا تھا، کہ یہ کہے گا میں اب کیا ہوں، اب یاد رکھنے میں کون، پہلے کیا تھا وہ چھوڑ دینا، پہلے وہ کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ امیر تھے اب غریب ہو گئے تو غریب ہیں، اب یہ نہیں کہنا ہم پہلے بہت اچھا تھا، اب بھی سوچ تیری حکمت کیا کہہ رہی ہے، تیری دنائی کیا کر رہی ہے۔ خاوند نے بیوی سے پوچھا کیا بتا میں کس طرح روزی حاصل کروں؟ عورت نے کہا بغداد میں اللہ کا خلیفہ حکومت کر رہا ہے، اگر تو کسی طرح اس سے وابستہ ہو جائے تو بادشاہ بن جائے گا۔ نصیبہ ور لوگوں کی مصاحبت کیمیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک نظر ابو بکر پر پڑی تو وہ ایک تصدیق سے صدیق بن گئے۔ مرد نے پوچھا بادشاہ کے یہاں مقبول کیسے ہوا جاتا ہے؟ اب وہ سوال کر رہا ہے، اور میں کس ذریعے سے اس کے پاس پہنچوں؟ کوئی تعلق یا تدبیر چاہیے، کیونکہ کوئی پیشہ بغیر اوزار کے کیسے چلے گا؟ وہ بولی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل تعالوا، یعنی اے نبی کہہ دیجیے چلے آؤ، اور یہ کہہ کر بغیر ہلا جانے کی شرم کو توڑ دیا ہے۔ جب شاہ کرم میدان میں نکلتا ہے بے سر و سامانی ذریعہ بن جاتی، سامان تو انانیت کا موجب ہے۔ اب ایک یہ دلیل چلنے لگی کہ سامان بھی نہیں چاہیے، بے سر و سامانی اور نکل تیرا جانا بند ہے، ٹھیک ہے۔ سامان تو انانیت کا موجب ہوتا ہے، یاد رکھو ہر بے سر و سامانی خود ذریعہ بن جاتی، عاجزی سے سوال میں کامیابی ہوتی ہے، عاجزی سے سوال میں کامیابی ہوتی ہے۔ جیسے یہ ارسلان ہے نا، تو 2.5 سال بعد مجھے پہلے اس نے 2.5 سال پہلے مجھے کہا صحیح مجھے مرید کر لیں، میں کہا اچھا کر لوں گا، شوق نہیں نا مجھے ابراہ کوئی مرید کرنے کا، میں کہا اچھا کر لوں گا۔ 2.5 سال بعد کہا کہنے لگا صحیح وہ آپ سے کہا تھا مجھے مرید کر لیں، آپ نے نہیں کیا، شاید میں اس قابل نہیں تھا۔ مجھے اس کی عاجزی اور ادب اچھا لگا کہ اس نے کوئی غلط نہیں سوچا، اس نے کہا صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نے یہ قابل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
تو عاجزی جو بیان کی جا رہی ہے، یہ میں ساتھ ساتھ بیٹے اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے کو بھی حوصلہ ملے اور سمجھ آئے، ٹھیک ہے، اس لیے میں باتیں کر دیتا ہوں۔ عاجزی سے سوال میں کامیابی ہوتی ہے۔ شوہر بولا میں بے سر و سامانی پیدا کیے بغیر اس کا خیال کیسے کر سکتا ہوں؟ اکثر بندہ کہتا ہے کہ نہیں کراں گا کس طرح، کیونکہ گفتگو قاضی القضاء کے سامنے مجروح ہو جاتی ہے، وہاں باطنی گواہ درکار ہے، سچائی سوال کرنے والے کے حال کی گواہ ہونی چاہیے، وہاں اخلاص کی گواہی چاہیے۔ انداز میں کس طرح کر، عورت بولی سچائی یہ ہے کہ اپنے وجود سے اپنی کوشش سے علیحدہ ہو جا۔ اس مٹکے میں ہمارا بارش کا پانی ہے، مٹکا ڈن اے بارش کا پانی ہے جو تیرا سرمایہ ہے، کیونکہ کہتے کہ کہتا ہے پانی ہوئے نا تو دوروں پانی لیانا پوے تو پانی کا ایک مٹکا اتنے کنا قیمتی ہوئے، کہتے دیکھ ساڈا سرمایہ پانی ہے، پانی کے بغیر تو ہے نہیں، بارش کا پانی ہے جو تیرا سرمایہ ہے، اسے بادشاہ کے پاس لے جا تحفے کے طور پر۔ ہن مٹکا پانی دا ہے، بادشاہ کتنے رہندا ہے؟ کہتے مٹکا پانی دا لے جا، ساڈا سرمایہ ہے، تحفے کے طور پہ لے جا۔ کہنا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر جو اس کا خزانہ جواہر سے بھرا ہے لیکن اس کے پاس ایسا پانی نہیں ہوگا جہاں ساڈے کول ہے۔ اگے بتایا نا وہ ڈنگا ٹیڑا گھر بھی جڑا ہے نا وہ اپنا چنگا لگتا ہے، بھاویں دنیا چ نہیں بنیا، اپنی جائیداد تے ہے نا، اپنی سوچ تے ہے نا، اپنا وجود جہو جہا مرضی ہوئے، ہر کوئی بندہ انہوں سنواردا ہی رہتا ہے کہ یار میں خوبصورت ہے، شیشے چ کھلو کے دیکھتا ہی رہتا ہے کہ میں ہے کی ہاں، کیونکہ اپنا وجود ہوتا ہے، اپنے وجود سے نفرت نہیں کر سکتا، اس کی کمیاں دور کرنے کی کوشش کرے گا، چالیں چلے گا کہ میں کمی کیسے دور کر سکتا ہوں۔ کہتے یہ مٹکا کیا ہے؟ اب انہوں نے مٹکے کی کہانی شروع کر دی سمجھانے کے لیے۔ یہ مٹکا کیا ہے؟ ہمارا بدن ہے اور اس میں پانی ہمارے نمکین حواس۔ آگے کہتے ہیں اے خدا میرے اس مٹکے کو اللہ اشترا کی مہربانی سے قبول فرما، جیسے اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہوئی، اس لیے یہاں پر گئے خدا میرے اس مٹکے کو اللہ اشترا کی مہربانی سے قبول فرما لے۔ قرآن میں ہے خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس مٹکے کے 5 حواس اس کی ٹوٹیاں، 5 حواس، اکھ کان نک پاؤں تے چھونا سارا کچھ آئیں گا نا۔ اس مٹکے کے 5 حواس اس کی ٹوٹیاں ہیں، اپنے حواس کو پاک کر کے اس کوزے کا راستہ سمندر کی جانب کر لے تاکہ کوزہ سمندر کی خصلت اختیار کر لے۔ یہ ہدیہ جب تو بادشاہ کے پاس لے جائے اس کو پاک دیکھے، اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کا خریدار بن جائے مٹکے سے پانی میں، ایسا ہو گیا تو اس کا پانی لا انتہا ہو جائے گا۔ اپنے خواہشات نفسانی کو قابو کر، بدو اپنے تحفے پر فخر کر رہا تھا کہ بادشاہوں کے لائق یہی تحفہ درست ہے۔ سانو کوئی بھی کوئی چیز دینا اسی قبول کر لیں، حالانکہ سانو کئی دفعہ پتہ ہوتا بیوقوف ہے اور بونگیاں ماردا پیا اور اپنے گھر کا گند سانو دے رہا، گل سمجھ آئی؟ یہ بھی سانو پتہ ہوتا ہے کہ سانو اپنے گھر کا گند ہی دے رہے ہیں کہ میں تہاڈے واسطے لے کے آیا۔ مثال ہے، ایک دوست گیا سعودی عرب میں، وہ جڑے کتاباں دیندے نے نا وہ دیندے نے، وہ گھر پہ اصل تو میرے کو لے آیا، کہندا جناب میں تہاڈے واسطے تحفہ لے کے آیا، میں بھی رکھ لیتی ہیں ٹھیک، کیونکہ مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں تھی، کہ مجھے اس تحفے کی ضرورت ہوتی وہ مجھے تھی نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جو دیا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے دیا ہے، چل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے دیا ہے کوئی بات نہیں۔ اور جب کوئی چیز دی جاتی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے ایک ہی دیتا ہی ہو، قبول کر لیں۔ اب اس کو جو نیت پر ملنا ہے وہ اس کا ہے، وہ اللہ نے دینا، وہ اللہ کریم نے دینا ہے اس کا یہ معاملہ۔ اچھا، تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، میں اس پر مسکرایا، وہ تحفے پر مجھے یاد آ رہی تھی لیکن وہ بیان کرنے والی نہیں۔ تو کہتے کہ اس کو معلوم نہ تھا کہ بغداد کے درمیان دجلہ جیسا دریا بہتا ہے، وہ مٹکا لے کے جا رہے سے پر انہوں نے نہیں سمجھ سی کہ اتنے تو دریا بہتا ہے، تو اپنا مٹکا شاہ کی خدمت میں لے جا، پھر تجری تحتہ الانہار، نہر اس کے نیچے جاری یہاں کا نظارہ کر۔ اس طرح ہماری معلومات اور احساسات اس صاف سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، یہ معلومات اس ذات سے حاصل کر جس کے پاس لوہے محفوظ ہے۔ میں ایک مثال دینا ویسے سمجھا دینا، میں کئی دفعہ سوچنا اپنے آپ عالم سمجھ کے، وڈا سمجھ کے، علم والا سمجھ کے، تو میں کہنا یار لوگ کتنے نے،
ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? 80% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ पढ़ते पे इन्हें माफ़ी मिल जाएगी? ये मेरी सोचें हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। किसी की हालत देखता हूँ उससे इल्म ही नहीं। अभी वो सोए हुए मुजीब भाई मुझे कह रहे थे, कहते मैंने उसमें अकरम पार्क में एक बंदे को कहा नमाज की 6 शर्तें होती हैं, और कहता गल सुने और 26 साल में नमाज पढ़ते हो गया, मैंने तो आज तक नहीं पता लिया, जा खुदा दा ना आए, गलत इन्फॉर्मेशन ना दिया कर। अब उसको मालूम ही नहीं, जब इसने बताया उसने इनकार कर दिया, उसने पता ही नहीं है शर्तें होती क्या है। अब क्या किया जाएगा? यार नमाज पढ़ रहा है, यार इतने साल नमाज पढ़ी, तुझे मालूम ही नहीं है क्या है। जब मैं अपने तौर पर सोचता तो मुझे इंज लगता है किसी ने भी नहीं बख्शिया जाना, सारे ने फसना उत्थे जा। और जो मैं रब के सोने वाल देखदा मैं कहना उसकी मेहरबानी जिन्होंने चाहे बख्श दे। फिर मैं ना बख्शिश का भी दरम्यान से कढ़ दिता चीज़, मैं कहा या अल्लाह मैनू यह प्रॉब्लम नहीं कि तू किनू बख्शना तो किनू नहीं बख्शना, मैं क्यों देखा पता नहीं तू किहड़ी चीज़ नू बनाना कि यार इस चीज़ नू वसीला बना के माफ़ कर देना, और किस वक्त किस लम्हे तू किसी नू माफ़ कर दे सानू की पता। ऐसे मतलब मेरा रोला काहदा कि भा मैं आलम हाँ, मैं इंजदा मैं इंजदा, बस काम करना है। उस फिर किस चीज़ पैदा हुई मेरे अंदर? जाहल मिले या आलम मिले, असी दोवां नू इज्जत देने की कोशिश करो। यह नहीं कि जो जाहल है तो उन्होंने कहता है तू तो जाहल है तेरा बनेगा कि नहीं। हमने दोनों को कहना कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर सकता, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तेरा मटका भी खरीदार वही है, साढ़े मटके का खरीदार वही है। जोड़ा कोई वो सामने लैके जाएगा ना जो चीज़, वो खरीदार एक ही है। जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम खड़े होंगे सहाबा कराम तो नहीं ना खड़े हो सके। अब उनको जो दर्जा हासिल है वो सहाबा कराम को नहीं है, जो सहाबा कराम को दर्जा हासिल है वो ताबीन को नहीं है। हम किस मुकाम पर होंगे? बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने ये सोचा कि सोचना बंद कर दो कि अल्लाह करीम किसी को माफ़ कैसे करेगा। ओदिया जाने पा वो जानता जे जो करना हो, साढ़े बस च नहीं जे। साडा काम है जिदा जनाजा पढ़ाना 4 तकबीरां पढ़ के कहना या अल्लाह माफ़ कर दे। और कौन है छड्डो पर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम अपनी निगाह से देखेंगे तो सिवाय अपने आप को बख्शवान दे कुछ नहीं करा। ठीक है ना? अक्सर औकात जो होता है ना बंदा बड़े जरा लेना कहता ना कोई नहीं अल्लाह माफ़ कर देगा, तो मैं पहले ना उसको ना छेड़ने के लिए सवाल करता था। मैं क्या वैसे अपने ईमान ना दसी, तेन यकीन है तेन रब माफ़ कर देगा? एक बंदे ने मुझे जवाब नहीं दिया हाँ मुझे यकीन है। कहना नहीं यार कोई कितना कुछ नहीं है, मुझे कही जा रहे लेना वो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन जो मैं सुकून इसलिए आके मैं क्या वैसे यार तेन उम्मीद है तेन रब माफ़ कर देगा, उन्होंने उम्मीद ही नहीं, कही जा रहे हैं अल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन उम्मीद नहीं है। तानू है ना यकीन तुम रब माफ़ कर देगा, पक्के हो ना? ये अपने अंदर नहीं रखनी। क्यों? अपने अंदर यह रखना है कि अल्लाह माफ़ कर देगा भावें साढ़े को कख नहीं, वो तो बख्शण आ रहे ना। ठीक है, असं तो अगे अपनी कहते पे साड़ियां नेकियां कोई नहीं, साड़ियां तो बुराइयां ही ने। नेकी करवाई उन्हें, बुराई साड़ी। ऐसे मारे असी उहदे सामने कहना नहीं असी नेक है। असी अज ही है सबक याद कर रहे हैं या अल्लाह नेकी तेरे वालों बुराई साढ़े वालों, नेकी तेरे वालों बुराई साढ़े वालों, नेकी तेरे वालों बुराई साढ़े वालों, ताकि उत्थे जो खड़े होना है ना वो दिमाग ही चाहे ही आए या अल्लाह मैं तो गुनाह लैके आया, नेकियां तो मेरियां है ही नहीं, तो वही माफ़ कर दे। जैसे मैंने आगे भी समझाया था कि कल क़यामत वाले दिन, इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है, कल क़यामत वाले दिन एक बंदा बुलाया जाएगा जिसके 99 रजिस्टर जो होंगे ना गुनाहों से भरे होंगे, और एक खोल के एक कल पूछी जाएगी गुनाह कितना ही हाँ जी, फिर पढ़िया जाए कितना ही हाँ जी, पढ़िया जाए कितना ही हाँ जी, और 99 रजिस्टर के उत्ते कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनकार करेगा ही नहीं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्हें जिन्ना करार कर लेता ना हर गुनाह के बदले नेकी दर्जा दे दे। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ना एक गुनाह उन्हें पता होएगा यह तो बोले नहीं गया, और जो अल्लाह का करम देखेगा ना कि यार करम हो रहा है गुनाहों के उत्ते दर्जे दिते जा रहे, कहते या अल्लाह वो तो बयान ही नहीं होया, वो भी तो दर्जा दियो ना। ठीक है, कुछ होंगे कुछ चीज़ां होंदियां जिथे ना कोई दवे ना चीज़ तो कहता जी इन्नी मेरी जरूरत है इन्नी वापस रख लो, एक यह चीज़ होंगी। एक होंदा कि जिन्नी है उन्हें कहा तुहाडी मेहरबानी,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ मैं ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਅੱਛਾਈ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਹਸਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਬਬ ਹੋ, ਬਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਬ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, यदि नुकसान नहीं उठाना। वो एक जुमेरात को एक लड़का दोस्त है इमरान अदनान का भाई था, कहता जी गौहर भाई ने एक मशीन जो है ना उनसे लेने लगे, ठीक है मैं कहा ले ला, कहता ले ली, मैं कहा बिल्कुल ले ला। अच्छा तो क्या अगर कोई गौहर पूछता तो मैंने उससे पूछना था, हाँ भाई पैसे देनी किस तरह देनी, वो देना चाह रहे लेना चाह रहे, मैनू सौदे का नहीं पता, मैं सिर्फ यह गवाही दी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ले ला ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ले ला ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ को चीज़ ले ला, मैं कहा ले ला कोई गल नहीं, मेरे नज़दीक बंदा ठीक है तू ले ला कोई चीज़ ले ला, क्योंकि मैंने पूछा गया तो मैं गवाही मैं कहा हाँ ठीक है तू ले ला, ਇਹਦੇ कोई चीज़ ले ला कोई मसला नहीं है। तो ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਈ ਭਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇਈ, ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਦੇਤੀ ਸੀ ਫਸ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। तो यहो ਜਿਹੇ सौदे करने तो पहले ध्यान रखना कि पैसे भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ ता फरमाए, दिन दुनिया की भलाइयाँ ता फरमाए, सच्चे मानो मुसलमान बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक ता फरमाए, दिन दुनिया की सारी भलाइयाँ ता फरमाए, रिज़्क़ कभी कमी ना हो, हमेशा रिज़्क़ मिलता नज़र आए। या अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत अता फरमा, ख़यालात पकीदा अता फरमा, आगे बढ़ने वाला बना। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।